اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ آج کے پیغام کو پسند کریں گے، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر ایسا ہو جائے۔ میں پہلے ہی سے جانتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ عنوان ہے جنگ خداوند کی ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ آپ کو پسند آئے گا۔ سب لوگ اس پیغام کو پسند کرتے ہیں کہ جنگ تو خداوند کی ہے، لیکن میں یہ بات پہلے بتا دینا چاہتی ہوں کہ صرف اس لیے کہ جنگ خداوند کی ہے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بس آرام سے بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں اور بس خدا سب کچھ کرتا رہے۔ دیکھیں، خدا کچھ حلیمی دیکھنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ کی مشکل کو حل کرے۔ خدا حلیموں کو توفیق دیتا ہے مگر مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا حلیموں کی مدد کرتا ہے اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ مغرور ایسا شخص ہے جو سوچتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خدایا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی، اکثر ہم سوچتے ہیں چونکہ ہم نے کوئی کام کامیابی سے سینکڑوں مرتبہ کیا ہے اور جبکہ ہم ایک اور مرتبہ کرنے جا رہے ہیں تو اب ہمیں مزید خدا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہماری کافی مشق ہو چکی ہے۔ دیکھیں، میں ڈرتی ہوں یہ کہنے سے کہ یہاں سامنے کھڑے ہوئے کچھ ایسا کہنے کی کوشش کروں جو آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ میں خدا پر انحصار کیے بغیر کچھ کہہ سکوں۔ یاد رکھیں جو میں کہہ رہی ہوں، حلیم مدد حاصل کرتے ہیں لیکن خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں آپ کو پہلا پطرس 5 باب میں سے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، تم سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے جو تحقیر کرتے اور بے باک ہیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس لیے خدا ہماری تمام تر کوششوں کا مخالف رہتا ہے اور مقابلہ کرتا جو ہم اپنے گھمنڈ میں کرتے ہیں۔ جب ہم خود کو حلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی خدا ہماری مدد کرے گا۔ خدایا، میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ کیا کروں، اگر چاہوں بھی تو، لیکن میں اپنی آنکھیں تجھ پر لگاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تو یہ کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتی۔ آج آپ میں سے کچھ کو یہ سننے کی ضرورت ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ چونکہ آپ یہ کام نہیں کر پا رہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ جان لیں۔ شاید آپ میں سے کچھ نے امید کھو دی ہے کیونکہ آپ کوشش میں ناکام ہوئے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا، میں نے تو ہر طرح سے کوشش کر لی ہے، میں نہیں جانتی کہ تم مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے۔ آپ کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کچھ بھی کریں، کچھ لمحات کے لیے بھی۔ یسوع نے کہا، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ پھینک دی جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے۔ اس کی ایک اچھی مثال ہے کہ پاسٹر جو سکھا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ ایک سیریز پڑھا رہے ہیں تو ایک چھوٹا پودا لاتا ہے اور اس کی ایک ڈالی توڑ دیتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ یہ ہر دن زیادہ سوکھتی جاتی ہے اور پھر کچھ اور زیادہ اور پھر کچھ اور زیادہ۔ یہاں جس ڈالی کی بات کی جا رہی ہے وہ ہم ہی ہیں جو یسوع سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ سوکھنے میں چند دن لگتے ہیں، یعنی اگر میں 3 یا 4 دن پر مشتمل سیمینار کروں اور آخری دن تک یہ ڈالی بالکل سوکھ اور مر جائے گی، اس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک شاندار مثال ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا، جو ڈالی کٹ جاتی ہے وہ جلد ہی سوکھ جاتی ہے۔ دیکھیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو خدا کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت یہ کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ دعا کا آغاز درخواستوں سے نہ کریں بلکہ شکر گزاری سے کریں۔ ان
لوگوں کے بارے میں سوچیں جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھے ہیں، جو آپ کے لیے باعث برکت ہیں۔ ان باتوں سے آغاز نہ کریں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، بلکہ شکر گزاری کریں جو آپ کے لیے باعث برکت ہیں۔ آمین۔ مجھے بھی اکثر ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی ایسی چیزوں کا سامنا ہوگا جو کہ دکھ اور تکلیف کا باعث ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ بری باتوں کی نسبت زیادہ تر اچھی باتیں ہی ہیں۔ 12ویں آیت، یہوشافط نے خود کو اور تمام یہودا کے تمام لوگوں کو معجزے کے لیے تیار کیا۔ بعض اوقات ہمیں 12 سال لگ جاتے ہیں اور پھر بھی ہم لاکھوں میل دور رہتے ہیں۔ دوسرا تواریخ 20ویں باب کی 13ویں آیت، اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ اب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں انتظار کے تعلق سے جو شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ انتظار کے تعلق سے میرا ہمیشہ غلط اندازہ رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ انتظار کرنا دنیا کا سب سے اکتا دینے والا کام ہے۔ اس لیے جب ابلیس میرے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ اب تم کیا کرو گی، تو میں ہمیشہ ہی کوئی منصوبہ تیار کرتی۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمن چھوٹی بدرو بھیجتا ہے جو آپ کے کندھے پر ہر روز بیٹھ کر آپ کے کان میں سارا دن سرگوشی کرتی ہے، اب کیا کرو گی، اب کیا کرو گی، اب کیا کرو گی، اب کیا کرو گی، ہاں اب کیا کرو گی۔ اور جلد ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اب کوئی منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ بالکل احمق لگیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے کچھ صحت کے مسائل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ اور دیر تک کام کیا ہے، اور اس نے مجھے یہ چیز دی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ لمبے عرصے تک آرام کروں، اور پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا، میرا پہلا خیال یہ تھا کہ آرام کے دوران انسان کیا کرتا ہے۔ مجھے ابھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آپ آرام کے دوران کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ہاں، اسی وقت میں نے 116 کتابیں لکھی ہیں۔ جب زیادہ آرام نہ کریں۔ لیکن دیکھیں، لفظ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں، معجزے کا انتظار کریں۔ آپ جسمانی طور پر مصروف نہیں ہوتے، لیکن آپ روحانی طور پر مصروف ہوتے ہیں۔ آپ بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ لفظ انتظار کا مطلب ہے توقع رکھنا، منتظر ہونا اور خدا کا طالب ہونا۔ یہ لفظ انتظار کا مطلب ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ توقع کرنا، منتظر ہونا اور خدا کا طالب ہونا۔ یسایہ 40:31 ہم سب پسند کرتے ہیں، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے، وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ خدا کا انتظار کرنا ہماری قوت کا باعث ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ہم وہ سب کر سکیں جو خدا ہم سے کرنے کو کہتا ہے۔ اس لیے بہت مرتبہ جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے، تو وہ یکدم ہی آپ کو حل نہیں دے گا، کیونکہ آپ کو اس کی حضوری میں کچھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کی حضوری کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، قوت حاصل کرنا ہے اور حکمت لینا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ آپ کوئی کام کر سکیں جو وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صرف بیکار بیٹھے انتظار ہی نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ خدایا میں توقع کرتی ہوں کہ تو کلام کرے گا، میں توقع کرتی ہوں کہ تو ظاہر ہوگا، میں تیری منتظر ہوں، میں تیری مشتاق ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں کل آپ کے گھر آؤں گی اور 5 بجے کھانا کھاؤں گی، تو کیا آپ مجھے دعوت دیں گے؟ ٹھیک ہے، میں نہیں آ رہی، یہ بس ایک مثال دے رہی ہوں کیونکہ مجھے گھر لازمی جانا ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن ہمارا قریبی تعلق نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے ٹی وی پر دیکھتے ہیں، میرا مطلب ہے شاید آپ مجھ سے زیادہ خدا کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جب 5 بجتے ہیں اور آپ انتظار کرنا شروع کرتے ہیں۔ بچوں، گند نہیں بکھیرنا، جوائس کچھ ہی دیر میں آنے والی ہیں۔ بار بار آپ باہر کی طرف دیکھیں گے، آپ پرجوش ہوں گے، آپ منتظر ہوں گے، اور یہی اس کا مطلب ہے کہ خدا کا منتظر ہونا۔ ہم توقع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لفظ امید، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ لفظ امید، میں نے اس پر کتاب لکھی ہے، عنوان ہے پر امید رہیں، اور میں اسے خوشی کی کتاب کہتی ہوں۔ امید کا مطلب ہے توقع رکھنا کہ کسی بھی لمحے آپ کی زندگی میں کچھ شاندار ہونے والا ہے۔
یہ دنیا کی امید کی طرح نہیں ہے. ہاں امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اس لیے دوسرا تواریخ 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت. اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑے رہے. یہ انتظار کرنا ہے جو ہماری اصل حقیقت کو سامنے لاتا ہے. پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے دوبارہ کہہ سکتی ہیں. ایسا ہی ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے تو خدا سے کچھ طلب کریں اور پھر 6 مہینے اس کا انتظار کریں کہ ایک جواب ملے گا. یا پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ لاکھوں میل دور ہے اور آپ کبھی بھی اس کی آواز نہیں سن سکیں گے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ جتنا زیادہ خدا کے ساتھ چلیں گے اتنا ہی آپ کے احساسات کم ہوتے چلے جائیں گے. لگتا ہے کہ آپ میں سے کچھ کو یہ سمجھ نہیں آیا. دوسرے لفظوں میں آپ جتنا زیادہ خدا کے ساتھ چلتے جائیں گے وہ اتنا ہی توقع کرے گا کہ ایمان سے چلیں، نہ کہ نشانات اور عجائب پر، نہ تصدیقی کلمات معجزات پر. اگر خدا آپ کو کہتا ہے کل 1000 چندے میں ڈال دو تو آپ کو 3 مرتبہ تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. میں تجھے لوٹا دوں گی، ڈال دوں گی، ڈال دوں گی، ڈال دوں گی. مجھے یاد ہے ماضی میں، میرا مطلب ہے جب یہ سب باتیں نئی تھی، تقریباً 40 سال پہلے، مجھے لگتا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کسی لڑکی کو $10 دے دوں. اور میں سوچتی خدایا اگر یہ تیری واقعی مرضی ہے تو خدایا اگر یہ واقعی تو چاہتا ہے تو واقعی چاہتا ہے کہ ایسا کروں، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ خدا کی آواز نہ ہی ہو، کیونکہ میں اپنے $10 پا سکنا چاہتی تھی. میں اس وقت سیکھ رہی تھی کہ خدا کی آواز کیسے سنوں، اور میں نے اس کی آواز اپنے دل میں سنی کہ جوائس اگر میں تجھے یہ نہ بھی بتاؤں اور اگر تم کسی کے لیے باعث برکت بنو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو کسی کے لیے اچھا کام کرنے کے لیے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے اچھا برتاؤ کریں. جب آپ خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی بڑا روحانی دھماکہ ہوگا. آئیں پیغام کی طرف لوٹتے ہیں. انتظار سے زیادہ کوئی چیز آپ کی اصلیت کو ظاہر نہیں کر سکتی. خیر، اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ سب کو پسند ہے. دوسرا تواریخ 20 باب کی 14 سے 15 آیت. تب جماعت کے بیچ یزیل بن زکریا بن بنایا بن یائیل بن متنیا ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی. میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ تمام لوگ آج موجود ہوتے تو ان کے نام کا تلفظ کرنا کتنا مشکل ہوتا. آپ جانتے ہیں مائک جو یہاں موجود ہے مجھ سے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نام کیسے پڑھنے ہیں، تو جب یہاں پلپٹ پر پہنچی تو میں سب بھول چکی تھی. لیکن بہرحال اور کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافط تم سب سنو. خداوند تم کو یوں فرماتا ہے، پہلی اچھی بات یہ ہے کہ یہوشافط اس قدر حلیم تھا کہ وہ ان نبیوں کی بات سننے کے لیے تیار ہوا. خدا نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا بلکہ کسی اور کے وسیلہ اس سے کلام کیا. تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. اب آپ تالیاں اور شور مچا سکتے ہیں. تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات کو جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں پہلے اس تعلق سے زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن اگر آپ پڑھتے جائیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے. تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا. یہاں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس نے انہیں کچھ کرنے کو کہا، لیکن پہلے انہوں نے انتظار کیا جب تک خدا نے ان سے کلام نہ کیا.
دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یروئیل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے. تم کو اس جگہ لڑنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اچھا میں نیچے جا کر ان تمام لوگوں کو دیکھتا رہوں گا. تم کو اس جگہ لڑنا نہیں پڑے گا. اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو. کل ان کے مقابلے کو نکلنا کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. اب ان کو اس سفر کے لیے ایمان کی ضرورت تھی. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ غور کریں کہ کیا ہوتا ہے. انہیں خدا کا تجربہ ہوا تھا. وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے. دوسرا تواریخ 20 باب کی 18ویں آیت سے 19 تک. اور یہوشافٹ سرنگوں ہو کر زمین تک جھکا اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا. اب یہ منظر ہمارے سامنے ہے. مائک، کیا آپ اوپر آ سکتے ہیں یہوشافٹ بننے کے لیے؟ میں نوجوان لوگوں کو جھکنے والا کام دیتی ہوں. اب ہمارے پاس یہاں یہوشافٹ ہے جو کافی لمبا ہے. یہ سجدے میں ہے، منہ زمین کی طرف کیے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ اس کی جنگ کی حالت ہے. یہ اس کی جنگ کی حالت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں جو ادھر ادھر بھاگتے خدا کی حمد کر رہے ہیں. لکھا ہے اور بنی کہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے. ان میں سے کچھ لوگ نہایت بلند آواز سے حمد کرنے لگے. کیا آپ لوگ بھی بلند آواز سے خداوند کی حمد کر سکتے ہیں؟ میری ایک دوست جو کہ ابھی میرے لیے کام کرتی ہے، وہ بھی اتنے ہی عرصے سے کام کر رہی ہے جتنا کہ میں کر چکی ہوں. اس کو ہمیشہ ہی اپنی زندگی میں خوف رہتا تھا. ایک دن وہ اتنی بیزار ہو گئی کہ وہ ہائی وے پر جا رہی تھی. اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور سر باہر نکال لیا اور بلند ترین آواز سے کہنا شروع کیا، خداوند کی تعریف ہو. اس نے بتایا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ وہ مسئلہ دوبارہ پیش نہیں آیا. دیکھا، یہوشافٹ اس سے بات کا تجربہ ہوا. دوسرا تواریخ 20 باب کی 21ویں آیت. اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت اور اس کا پیار ابد تک ہے. اب یہاں یہوشافٹ ہے جو کہ جھکا ہوا ہے اور لوگ بلند آواز سے خدا کی حمد کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں اور کچھ یہاں گانے والے ہیں. میں نہیں جانتی کہ کتنی تعداد تھی. یہ سب لوگ چل پھر رہے تھے اور خداوند کا شکر کر رہے تھے کہ وہ بھلا ہے اور اس کی رحمت ابدی ہے. میں خداوند کی ستائش کروں گا کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی رحمت ابدی ہے. کیا کوئی اس منظر کا تصور کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دشمن ان کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں سے. اور ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں، یہ فطری ہتھیار نہیں ہے بلکہ یہ روحانی ہتھیار ہے. اور ہم تو ستائش اور شکر گزاری اور دینا اور یہ سب کام روحانی جنگ کا حصہ ہیں. اور اب جو حصہ ہے وہ نہایت ہی شاندار ہے. جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے. اب کلاسیکل ایمپلیفائڈ ترجمے میں جو دوبارہ نظر ثانی کے بعد ایمپلیفائڈ ترجمہ کہلاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ دشمن خود ہی ایک دوسرے کو مارنے لگے. دوسرے لفظوں میں وہ بہت زیادہ الجھن کا شکار ہوئے. ابلیس کے بارے میں تصور کریں. یہوشافٹ، تم کھڑے ہو سکتے ہو. اس کا ماتھا شاید زخمی ہو گیا ہے. غور کریں، میرا مطلب ہے دشمن اپنا بہترین وار کر رہا ہے اور یہوشافٹ صرف یہ کر رہا ہے کہ گائے اور پرستش کرے اور ہم کرے کہ خدا کتنا عظیم ہے اور کیسا قادر مطلق ہے، اور شاید اس دوران کچھ اضافی ہدیے بھی دے رہا ہو.
میں کہنا چاہوں گی کہ جب آپ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو خدا آپ پر ظاہر کرے گا کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور اگر خدا ایسا کچھ بھی ظاہر نہ کرے تو ہوشیاری سے کام لے اور انتظار کرے جب تک وہ کلام نہ کرے. میں نے اپنی زندگی میں دریافت کیا ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں اپنے پورے دل سے یقین رکھتی ہوں کہ دینا چاہیے, لوگوں سے پیار کرنا چاہیے اور ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے, اور اس وقت دیں جب آپ خود مشکل کا شکار ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ روحانی جنگ کی وہ اعلیٰ سطح ہے جس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں. میں یقین رکھتی ہوں کہ محبت کا ہر عمل آپ کے جسم میں شفا کا باعث ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ خود غرضی اور نفرت کا ہر عمل اور کمینگی کا عمل ہماری توانائی ختم کر دیتا ہے اور ہماری صحت اور طاقت بھی گھٹ جاتی ہے. آپ سب سے بہترین چیز جو کر سکتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں. کیا آپ سن رہے ہیں؟ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں. میں کل اس پر کچھ مزید بات چیت کروں گی, لیکن اگر آپ کل دوبارہ نہیں آ رہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو معاوضہ چاہیے اور آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے تو آپ بے فائدہ اپنا وقت ضائع کرنے والے ہیں. آمین. کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو چرچ میں دوسروں سے ناراض ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہے, اور بہت سے اس شخص سے ناراض ہیں جس کے ساتھ وہ آئے ہیں, اور یہ بہت بری بات ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں. میں جانتی ہوں کیونکہ میں چرچ میں جاتے ہوئے دیر سے ناراض بھی رہتی تھی. تمام راستے ان سے لڑتی جھگڑتی جاتی, لیکن جیسے ہی ہمیں پارکنگ کی جگہ نظر آتی تو وہ فوراً کہتے خداوند کی تعریف. آپ جانتے ہیں ہم ایسے کہتے ہیں خداوند کو جلال ملے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. مجھے یقین ہے کہ خدا ایسا محسوس کرتا ہے. مجھے کب تک یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا؟ میں گیت گاتی, تالیاں بجاتی اور چرچ میں اچھلتی کودتی اور پورا وقت باہر تک خداوند کی تعریف کرتی جاتی. کار میں بیٹھتے ہی گھر پہنچنے تک ڈیو سے لڑتی ہوئی جاتی. سنیے, آپ اسے کتنے جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے. کیا آپ پاسٹر اور اس کی بیوی کے کھانے کے وقت عیب جوئی کرتے ہیں؟ آپ پاسٹر اور اس کی بیوی کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی ڈاکٹر آپ کو بری خبر دیتا ہے تو آپ پہلی فرصت میں اپنے پاسٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ پر ہاتھ رکھے اور آپ کے لیے دعا کرے. سنیں, کیا یہاں کوئی میری بات سن رہا ہے؟ خدا کے پاس بہت کچھ ہے جو وہ ہمارے وسیلے کرنا چاہتا ہے, اور ہمارے لیے بھی. پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آمین. ٹھیک ہے. بائبل میں خدا کا ایک عظیم وعدہ ہے کہ اگر ہم باقی چیزوں کی نسبت پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کریں اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈیں تو وہ ہماری تمام ضروریات کو خود ہی پورا کر دے گا, چاہے آپ کتنی ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. خدا آج آپ کی جنگ میں مدد کرے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ پہلے ہی فاتح ہیں؟ آپ کو بس قائم رہنے کی ضرورت ہے اور اس فتح کو عمل میں لانا ہے جو یسوع نے ہمیں پہلے سے دے رکھی ہے جب صلیب پر اس نے اپنی جان دی. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس توقع کے ساتھ جئیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہوگا.